مسلم ہمارے ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اور مسلکی اختلافات تو تب کریں گے نا جب مسلمان رہیں گے. تو جب مسلمان ہی نہ رہے تو پھر سنی کیا اور دیوبندی کیا اور وہابی کیا اور شیعہ کیا، پھر یہ تم تب ہوں گے نا جب مسلمان ہوں گے. تو وہ تو اسلام کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کر لیں تو پھر یہ باقی جھگڑے کہاں چلے جائیں گے. اس وجہ سے اپنے دشمنوں کو پہچانیں. یہ ہمارے پاس ہے، پورے مکے کا کنٹرول ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارا کل کا بچہ اٹھ کے اگر ایک نئے دین کی بات کرے گا تو اس کی کون سنے گا؟ پہلے تو مذاق اڑاتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روز بروز اور آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ پریشان ہو گئے. پھر ظلم و ستم پر اتر آئے، بحث مباحثے بھی کیے اور پھر پراپوگنڈا بھی کیا کہ ہر آنے والے کو بہکایا جاتا. کسی کو کہا جاتا یہ تو جادوگر ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس نے تو مکے میں بڑی نفرت پھیلا دی ہے، بچوں کو باپ سے الگ کر دیا ہے، ہمارے بچے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگ پڑے اور ہمارے بچے ہماری ہی نہیں سنتے اور اس کی سنتے ہیں، یہ تو جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. مطلب غلط پراپوگنڈا بھی کیا، بحث مباحثہ بھی کیا، ظلم و ستم بھی کیا اور لالچ دے کے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھانا چاہا. جب کفار مکہ نے جناب ابو طالب سے آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، آپ بڑی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ اگر وہ یہ سارا کچھ چدراہٹ کے لیے کر رہا ہے تو ہم بالاتفاق اس کو مکے کا چودھری مان لیتے ہیں، اور اگر آپ کا یہ بھتیجا یہ نئے دین کی بات مال و دولت کے لیے کر رہا ہے تو ہم سارے مکے کا مال اس کے پیروں پر قدموں پر لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اگر یہ آپ کا بھتیجا کہیں شادی کروانا چاہ رہا ہے اور اس وجہ سے یہ تھوڑا سٹیبل ہو رہا ہے اور تھوڑا فرنٹ لائن پہ آ رہا ہے تو یہ جہاں کہتے ہیں وہاں اس کی شادی، اس کا رشتہ کروا دیتے ہیں. لیکن اس کو کہو کہ یہ جس دین کی بات کر رہا ہے یہ بات اس بات سے باز آ جائے، رک جائے اس بات سے. جناب ابو طالب نے جب سرکار کو آ کے ساری بات بتائی تو میرے کریم آقا نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. یہ ایمان کی مضبوطی تھی، استقامت تھی کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ذمے لگ گیا بس اس پر ڈٹ جانا ہے. میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ مکے کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں تو پھر بھی میں محمد دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. یہاں 3 عجیب باتیں بیان ہوئی ہیں. پہلی کہ ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، پہلی ناممکن بات کہ اول تو ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھا ہی نہیں جا سکتا. دوسرا فرمایا کہ دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، یہ بھی ناممکن ہے کہ سورج ہاتھ پر لا کر نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ دونوں ناممکن اگر ممکن بھی ہو جائیں تو پھر بھی فرمایا کہ میں محمد پھر بھی دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اول تو ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا کر بھی لیں تو میں پھر بھی دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. تو آج کی گفتگو میں اسی مضمون پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس دن سے لے کر آج کے دن تک عالم کفر اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں. اور کئی چلاکیاں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، اور کئی چلاکیاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم ان چلاکیوں کا حصہ بن جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہم خود کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ آج کی گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ 2001 میں ستمبر 2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ بولا، اسلامو فوبیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر یہ لفظ بولا گیا، اسلامو فوبیا، یعنی اسلام کا خطرہ. اور یہ لفظ بول کر اسلام کے خلاف انہوں نے اپنی تحریک اور بھی تیز کر دی. اور اصل وجہ کیا تھی کہ جتنے بھی انگریز لوگ ہیں یہ شروع میں تو بڑے کھلے دل والے بنے اور براڈ مائنڈڈ بنے کہ ہم ہر کسی کو تسلیم کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دل میں ہر کسی کی جگہ ہے، جو بھی اچھا آدمی ہم اس کو مانتے ہیں.
شروع میں یہ کیا، لیکن جب اس طریقے سے اسلام وہاں تیزی سے پھیلنے لگ گیا، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگ گئے، اور آپ کو حیرت ہوگی جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر وہ خود ساختہ امریکہ میں ایک حملہ ہوا، اس کی تفصیل پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ کیا تھا اس دور میں، اخبارات کے اندر سارا کچھ اس کا آیا تھا۔ اچھا، جب یہ حملہ ہوا تو اب پوری دنیا کی نظر اسلام پر پڑی، چونکہ انہوں نے نام لے دیا اسلام کا کہ مسلمانوں نے یہ حملہ کروایا۔ اب کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کا نام ہی نہیں سنا تھا، اب جب انہوں نے خود اسلام کا نام لیا اور کہا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور اسلاموفوبیا کا نام لیا، تو لوگوں نے اس طرف توجہ کرنا شروع کر دی، ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ یہ اسلام کیا ہے، یہ نیا لفظ کون سا سنا، یہ مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ اب ان کے اپنے لوگوں نے اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، ان کی اپنی آکسفورڈ کے اندر، کیمبرج کے اندر، ان کی اپنی یونیورسٹیز کے اندر اسلام پر پی ایچ ڈی ہونے لگ گئی، مقالے لکھے جانے لگے، ایم فل کی ڈگریاں اس پر دی جانے لگیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے لوگوں کو تعارف کرا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس قدر بے ایمان لوگ ہیں کہ جو اپنے عبادت خانے تک بیچ دیتے ہیں، اپنے چرچ بیچ دیتے ہیں، اپنے کلیسے بیچ دیتے ہیں، اور وہ مسلمان دھڑا دھڑ خرید کر وہاں پر مسجدیں قائم کیے جا رہے ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت یورپ کے اندر اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اگر یہی رفتار رہی تو 2070 میں جا کر، یعنی آج سے آپ اندازاً کہہ لیں کہ کوئی 45-50 سال بعد ان کو مسلمانوں کے ماتحت ہونا پڑے گا، اور 1/3 سے زیادہ ان کی قومی اسمبلی کے اندر مسلمانوں کی سیٹیں ان کو دینی پڑے گی، اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ اب ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، ہم نے تو کہا تھا بھی کھلے دل کے ساتھ آؤ، لیکن اب یہ تو اس طرح تبلیغ کرتے ہیں کہ مطلب لوگ اسلام کی حقانیت کو جاننے لگ گئے، مسلمان ہونے لگ گئے۔ اب انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے شروع کیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے متنفر کرنا ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے، کس طرح دین سے نفرت پیدا کرنی ہے مسلمانوں کے اندر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ کلمہ چھوڑ دو، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر مسلمانوں سے سر عام کہا جائے، کھلے عام کہا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دو، یہ کبھی بھی نہیں توڑیں گے، کبھی بھی اس بات پر یہ کمپرومائز نہیں کریں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پھر کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گھس کر ان کے اندر ایسا مواد داخل کر دو، ایسے لوگ ان کے اندر داخل کر دو، ایسا مٹیریل ان کو دے دو کہ ان کے بچے، ان کی آنے والی نسلیں اس کے اندر اس قدر محو ہو جائیں، گم ہو جائیں کہ وہ خود بخود یہ اپنی موت آپ مر جائیں، یعنی خود اسلام سے متنفر ہونے لگ جائیں، اور وہ اس چال کے اندر بڑی حد تک کامیاب ہونے لگ گئے ہیں۔ ہم ایک طرف خوش ہیں کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کے اندر پھیل رہا ہے، یہ خوشی تو ہے، لیکن دوسری طرف بہت بڑا دکھ ہے۔ دکھ یہ ہے کہ ہم جو اسلامی ممالک ہیں، جو اسلامی ریاستیں ہیں، ہمارے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے اور ہمارے اعمال کس طرف ہے۔ اب دیکھیں نا، جرمنی نے خواتین پر حجاب کرنے پہ پابندی لگا دی، کہا جس عورت کو نقاب کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا اس کو جرمانہ کر دیا جائے گا، حجاب پر پابندی لگ گئی۔ اب اس فیصلے پر وہاں کی مسلمان خواتین یا مسلمان کمیونٹی وہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ لٹریچر شائع کر رہے ہیں کہ ہمیں نقاب کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں پردہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ جرمنی کے اندر ہو رہا ہے۔ غیر مسلم ملک کے اندر ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان لوگ پردے کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں، پردے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم جو اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے جو ہر تیسری گلی کے اندر بڑی بڑی مسجدیں موجود ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری خواتین کس طرح بازاروں میں نکلتی ہیں۔ آپ جائیں کسی شادی پر اور دیکھیں کہ وہ شادی کسی مسلمان کی لگتی ہے، کسی کافر اور غیر مسلم کی شادی لگتی ہے۔ ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ اچھے بھلے عزت دار گھرانوں کی خواتین، ان کے فیشن اور ان کے بے پردگی اور بے حیائی ان کی جو ہے وہ کافروں جیسی ہے۔ یاران گرامی، یہ وہ زہر ہے جو انہوں نے بڑی خاموشی سے ہمارے اندر انجیکٹ کر دیا ہے، جیسے ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے نا
بڑی خاموشی کے ساتھ وہ جسم کے اندر اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح یہ بے حیائی، یہ مغربی کلچر کا انجیکشن ہمیں لگا دیا گیا ہے. اب یہ آہستہ آہستہ اندر میں ہمیں کھاتا جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہماری موت واقع ہو گئی ہے، ہمارے ایمان کی موت واقع ہو گئی ہے، ہماری غیرت کی موت واقع ہو گئی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. 15 مارچ کو پوری دنیا کے اندر یہ اقوام متحدہ نے یہ دن پاس کیا ہے کہ 15 مارچ کو پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ڈے منایا جائے گا. مطلب کہ اسلام کا خوف اور اسلام کا ہراس جو پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جو پھیل گیا ہے، اس کے خلاف 15 مارچ کو دن منایا جائے گا. اب آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں ایک طرف ہمارے حال یہ ہیں کہ ہمیں اپنے کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی آٹا روٹی سے اور ہمیں اپنے بجلی کے بلوں سے فرصت نہیں، اور ادھر وہ ہمارے دین پر اور ہمارے ایمان پر حملے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. سب سے پہلے انہوں نے جب یہ تحریک شروع کی تو اسلام کو دہشت گرد کہا اور مسجدوں کو ٹارگٹ کیا، کہا یہ مسجدیں دہشت گردی کا اڈا ہیں، مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں، اور یہ داڑھی یہ دہشت گردوں کی علامت ہے، یہ دستار اور ٹوپی یہ دہشت گردوں کی علامت ہے. یہ آج بھی کئی ملکوں کے اندر داڑھی والوں کو مشکوک سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. تو سب سے پہلے تو اسلام کو دہشت گرد کہا گیا اور دہشت گردی کے ساتھ اسلام کو جوڑا گیا. لیکن اب آہستہ آہستہ جب لوگوں نے اس پر کام کیا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسلام سے بڑا امن والا کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ کون سا مذہب ہے دنیا میں جو اسلام سے زیادہ امن والا ہو؟ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں کافر کو نیچے گرا دیا، اوپر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ تلوار مار کے اس کا سر قلم کر دیتے. اس کافر نے کہا کہ مر تو رہی ہیں تو چلو جتنی بھڑاس نکال سکے. اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے کہ مر تو رہا ہوں تو چلو جو ہو سکے وہی کر لو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غصے میں آنے کی بجائے آپ پیچھے ہٹ گئے، تلوار واپس کر لی اور اس کے اوپر سے اٹھ گئے، پیچھے ہو گئے. اب وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں نے جو حرکت کی ہے تو انہیں تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں میری گردن اتار دیتے، لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے. حیرت سے پوچھتا ہے کہ اے علی مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ تو مطلب مجھے پہلے سے نیچے گرا چکے تھے، میرے اوپر چڑھ چکے تھے اور میں نیچے تھا، آپ اوپر تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، میری تلوار بھی گر گئی اور آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے اور پھر اوپر سے میں نے آپ پہ تھوک دیا، تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں مجھے قتل کر دیتے اور آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں اگر تجھے قتل کر رہا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، کہ تو اللہ کا دشمن ہے اس وجہ سے قتل کر رہا تھا، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اس میں میرا اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا اور میں پیچھے اس وجہ سے ہٹ گیا کہ کہیں علی اپنی ذات کی وجہ سے کسی انسان کو قتل نہ کر دے. یہ اسلام ہے جو میدان جنگ کے اندر بھی اتنا لحاظ کرتا ہے کہ کہیں علی اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے تجھے قتل نہ کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس بات کی پکڑ نہ ہو جائے کہ تو نے اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے کسی کو مارا ہے، جہاد کے لیے نہیں مارا یا اسلامی جنگ نہیں کی تو نے، اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روم کا بادشاہ تھا اور اس نے یرموک کے مقام پر، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم یقین کریں، میں اکثر یہ باتیں جملے دہراتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو مسٹر چپس پورا یاد ہے، تھرسٹی کرو اتنے سے بچے کو یاد ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم انگلش کے مضمون اور انگلش کے سارے خاکے ہمیں یاد ہیں، سمریاں ہم لمبی لمبی یاد کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں بھی مسلمان اور ہم سے اسلام کا مطالعہ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرے تھے. کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور سرکار کی زندگی کا کوئی واقعہ پوچھ لیں تو اکثر ہم چپ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی صفائی اور دینے کے لیے کہتے ہیں جی نہیں جی دیکھو ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ नहीं बोलना चाहिए ना जी, बस मैं पूछ के दसा. शर्म नहीं आती इस बात पर हमें कि सरकार अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पर, सरकार की ज़ात पर बोलने का मौका मिला था, हम चुप हो गए और चुप करके कहा मैं पूछ के बताऊंगा. ये शर्मिंदगी वाली बात है. हम पढ़ते नहीं हैं, मुताला नहीं करते, हमने दीन की बुनियादी चीज़ों का नहीं पता.
اب یرموک کے مقام پر روم کے بادشاہ نے جب مسلمانوں کی یار آواز سادہ کر، آواز سادہ کر دو، یہ ڈبل ڈبل آ رہی۔ روم کے بادشاہ نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ جنگ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور میں مسلمانوں کو علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ پوری تیاری کر کے آئیں، جتنے بھی تمہاری فوجی ہیں سارے اکٹھے کر کے آنا، اور یہ تاریخ کا بہت بڑا مارکا ہوگا۔ جب یہ اعلان ہو گیا، اور یہ زمانہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، آپ کا دور خلافت تھا، جب یہ اعلان ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تیاریاں شروع کروا دی، اور جہاں جہاں بھی فوجی تھے، اسلامی لشکر کے نوجوان تھے، ان سب کو بلایا، اور روم جنگ کے لیے ان سب کو تیار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، امین اسلام کا لقب آپ کو دیا جاتا ہے، اسلام کے امانت دار تھے، آپ کو بھی خط بھیجا گیا کہ آپ کے علاقے میں جتنے بھی نوجوان ہیں، فوجی نوجوان ہیں، سب کو لے کر آپ واپس آ جائیں اور روم پر حملہ کرنا ہے، اور بہت بڑی لشکر اور بہت بڑی طاقت لے کر وہاں جانا ہے۔ ساری صورتحال بتا دی۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے علاقے میں، جو نیا نیا اسلام میں وہ سارا علاقہ داخل ہوا تھا اور نئی نئی اسلامی ریاست وہاں قائم ہوئی تھی، آپ نے وہاں کے سب لوگوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو بھی جمع کیا، عیسائیوں یہودیوں کو بھی جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے اعلان کیا، کہا کہ ہم نے اس پورے علاقے میں اسلامی ریاست کا پرچم بلند کیا، اور تم سب لوگوں سے ہم نے ٹیکس بھی وصول کیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے جان مال کی حفاظت کریں گے، اور تمہیں سوشل سیکیور کریں گے، معاشرتی تحفظ تمہیں دیں گے۔ لیکن ہمیں چونکہ خلیفہ کا خط آ گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط آ گیا کہ سارے فوجیوں کو لے کر آپ واپس پہنچیں اور روم پر حملہ کرنا ہے، تو لہٰذا میں چونکہ تمہارا ذمہ دار تھا، تمہارا امانت دار تھا، میں ایک ایک بندے کو تمہارا ٹیکس واپس کر رہا ہوں، کیونکہ ٹیکس تم سے اس وجہ سے لیا تھا کہ ہم اگلا پورا سال تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ ہم یہاں نہیں رہ رہے، ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے، تو ہر بندے کو میں ٹیکس واپس کر رہا ہوں، ہر بندے کا ٹیکس واپس کیا جاتا ہے جتنا جتنا بھی جس نے دیا تھا، اور اس جنگ اور مارکے کے بعد اگر ہم واپس آئے تو پھر ہم دوبارہ سے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھائیں گے اور پھر تم سے ٹیکس وصول کریں گے۔ وہاں پر لوگ حیران رہ گئے، اور عیسائیوں نے کہا، جو اس علاقے کے عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ اگرچہ روم والے ہمارے ہم مذہب ہیں، اگرچہ روم والے بھی عیسائی ہیں، اور تم روم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن خدا کی قسم اگر رومی بھی ہم پر حکومت کر رہے ہوتے تو ہمیں لوٹ کر لے جاتے، کبھی بھی ٹیکس کا 1 روپیہ بھی واپس نہ کرتے۔ ہم حیران ہو گئے ہیں کہ تم، ہمارا مذہب بھی تم سے مختلف ہے، ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہو کر ہمارے ٹیکس کا 1 روپیہ ہمیں واپس کر کے جا رہے ہو۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں، اگرچہ تم ہمارے عیسائیوں کے مقابلے میں جا رہے ہو، لیکن جس طرح انصاف تم قائم کرتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے۔ یہ اسلام نے اس طرح لوگوں کو تحفظ دیا، اسلام نے اس طرح انصاف کا بول بالا کیا، اور لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، کہیں اسلام کو دہشت گرد کہہ کے، کہیں داڑھی کو دہشت کی علامت، کہیں مدرسے کو دہشت کی علامت کہا، کہیں مسجدوں میں باقاعدہ حملے کیے گئے، اور کہیں چوری چھپے سے ہمارے نصاب کے اندر، ہماری لٹریچر کے اندر اپنے مضمون شامل کر کے اور ہمارے نوجوانوں کو اس قدر بہکا دیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ آج ہمارے جو نئے نوجوان جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، جو کالجز میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مذہب پر بات کریں تو لگتا ہی نہیں کہ کسی طرح سے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ کسی طرح سے یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یہ سب اس کے ہم برابر کے قصوروار ہیں، اور یہ ایک دن کا نقصان نہیں ہے، یہ کئی دنوں کی ہماری نادانیاں ہیں جس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ابھی چند دن پہلے ہمارے گاؤں کے کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اس یونیورسٹی آف لاہور میں یا کئی لاہور کی لمس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں،
اور کئی دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے۔ مسلمان ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، راجہ جنگ کے لوگ ہیں، اور ان کے والدین مسلمان ہیں، مذہبی گھرانے ہیں، لیکن ان کے بچے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کیا اعتراض کیے انہوں نے، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ کریں گے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، سارے جھگڑے، سارے یہ مسلک اور ادھر ادھر کے جھگڑے چھوڑ دیں۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسلام پر قائم رہیں، پہلے دن سے اپنے بچوں کو اسلامی روایات کا پابند بنائیں۔ آج بچے ہمارے ہیں، آج ان کو اسلامی کلچر پسند نہیں ہے، مسلمان بچے، اور ان کو مغربی کلچر ان کو پسند ہے، مغربی تہذیب ان کو پسند ہے، ان کو اسلامی لباس پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ پہن کر ہم یونیورسٹی گئے تو ہمیں دقیانوسی کہا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا یہ پرانی سوچ کے لوگ ہیں، یہ دقیانوس کہاں سے شلوار قمیض پہن کے آ گیا، لہٰذا ہمیں جینز پہننی پڑے گی۔ ہماری بیٹیاں وہ کہتی ہیں ہمیں جینز پہننی پڑے گی، اگر ہم نے پردہ کیا، نقاب کیا اور اس طرح یونیورسٹی گئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ اسلامی ریاست کا یہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انگریز دور میں اکبر نے اسی رونے کو رویا تھا کہ رقیبوں نے لکھائی ہے، رقیبوں نے رپٹ جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور یہی حال پھر اب سے ہو گیا، اب پھر یہی حال ہو گیا ہمارا کہ آج اسلام پر ہمیں بات کرنا، اسلام پر قائم رہنا، دین کی بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اور یاران گرامی، یہ سارے کا سارا اس کا ایک ہی حل ہے، سارے مسئلے کا ایک حل ہے کہ ہم خود دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، اپنی مسجدوں کو پروموٹ کرو، اپنی مسجدوں کو سپورٹ کرو، مسجدیں آباد کرو، مدارس آباد کرو، اپنے مدارس کو ترقی دو اور ان کو جدید علوم کی طرف اپنے مدارس کو لے کر آئیں، اور وہ پرانے طریقہ کار چھوڑ دیں اور نئے طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور جتنے بھی، میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، آپ دنیا کے جس بھی شعبے میں لے کے جانا چاہتے ہیں ضرور لے کے جائیں، لیکن خدا کے لیے کم از کم دین کی بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے، دین کی بنیادی معلومات اس کو پتہ ہو کہ وہ جب کہیں نوکری پر جائے تو وہاں اپنے ایمان کا سودا کر کے نہ آ جائے، کہیں جرمنی کے ویزے کی خاطر وہ اپنے مذہب والے خانے میں قادیانی نہ لکھ کر آ جائے کہ کوئی نہیں، ہم سب انسان ہیں، خیر ہے، نوکری کرنی چاہیے، مجھے 14 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے مہینے کی، تو میں مذہب بدل بھی لوں گا تو پھر کیا۔ اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا ہمارے گھروں سے۔ جب بچے کو ہم نے انگلی پکڑ کے جس دن چلنا سکھایا، تب سے ہم ان کو اسلامی چیزیں سکھائیں، ان کو انگلش کے جملے نہیں عربی کے جملے سکھائیں، ان کو جزاک اللہ کہنا سکھائیں، ان کو ماشاء اللہ کہنا سکھائیں، ان کو الحمدللہ کہنا سکھائیں، ان کو انشاءاللہ کہنا سکھائیں، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھائیں۔ اور وہ اگر کسی واقعے پر، کسی معاملے پر مثال دیں تو وہ کسی انگریز کی مثال نہ دیں، بلکہ صحابہ کرام کی مثال دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں۔ اگر کسی خاتون کی مثال دینی ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی مثال دیں۔ کہ اسلام کوئی لاوارث تو نہیں ہے، اسلام کوئی کل سویا وہ اٹھ کے تو نہیں آیا، اسلام کی ایک پوری تاریخ ہے، ہر چیز آپ کو اسلام کے اندر ملے گی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ بس ہماری کمی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم دلچسپی نہیں رکھتے، توجہ نہیں رکھتے۔ اس لیے اگر ہم کوشش کریں اور دیکھیں کہ اگر ہم اپنے شعار نہیں اپنائیں گے، ہم اپنی کلچر، اپنی ثقافت نہیں اپنائیں گے، تو پھر کنہوں نے؟ انگریزوں نے دستار پہننی ہے، داڑیاں کنہوں نے رکھنی ہیں؟ کافروں نے داڑیاں رکھنی ہیں۔ اسلامی لباس کنہوں نے پہننا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے۔ ہماری شادیوں سے لے کر فوتگیوں تک، اور فوتگیوں سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک کوئی بھی رسم ہماری جو ہے وہ مغربی کلچر سے خالی نہیں ہے۔ اب ہماری شادیوں کا کیا حال؟ وہاں اگر مذہب کا نام لیں تو کہا جاتا ہے نہیں جی، نہیں بس میں ایک کی منڈا میں رہتا، میں چاہ پورے کرنے ہیں، چاہ پورے کرنے کے چکر میں آپ جہنم کا سامان خرید رہے ہیں، اور دنیا جہان کا ناچ تماشا کر کے اور پھر بیٹی کے ساتھ پہ قرآن پاک رکھ دیا۔ دھوکہ نہیں دے رہے آپ، منافقت نہیں کر رہے، فراڈ نہیں کر رہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ دھوکہ دے، کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں کہ دنیا جہان کی اباشیاں اور واہیاتیاں کر کے، اور رخصتی کے وقت بیٹی کے ساتھ پہ قرآن پاک رکھ دیا، جی میں قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ اسلام کے ساتھ اسلام کا حشر کیا ہے؟
کتنے دنوں سے ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں اس قدر میک اپ کیا، نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ کسی نے وضو کیا، نہ کسی کو پاکی کا پتہ ہے، نہ پاکی کا پتہ ہے، اور پھر بیٹی کے سر پہ قرآن پاک رکھ کے ہم اس کو رخصت کر لیں۔ اس لیے یاران گرامی بہت سی کڑوی باتیں بھی ہیں، ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج بھی ہوش نہ کیا اور دین پر پابند نہ ہوئے تو آپ یقین کریں پھر آنے والا وقت ہماری اولادیں ہمارے منہ پر تماچے ماریں گی، اور ہماری اولادیں ہمارے منہ پر اسلام کے خلاف بھی باتیں کریں گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باتیں کریں گی، اور ہمیں سوائے رونے دھونے کے اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، بات ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی۔ اور آج اگر ہم نے اس پر غور نہ کیا تو آج سے 20 سال بعد آپ دیکھ لیں یہ وقت آ جائے گا، شہروں کے اندر آ چکا ہے، کہتے ہیں ہمیں مذہبی آزادی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ 8 مارچ کو ہر سال لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو عورتوں کا مارچ، وہ خواتین کا مارچ نکال رہی، کیا کفر یا نعرے نہیں لگ رہے؟ وہ میڈیا پر نہیں آ رہے؟ اسلام کے خلاف سر عام باتیں نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں جا رہا کہ اسلام نے عورتوں کے حق غصب کیے ہیں؟ تو کہاں ہے اسلامی ریاست؟ یہ تو شکر ہے کہ اس دفعہ حکومت نے ان پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے شور شرابہ کیا تو کچھ شرطوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی گئی، لیکن پھر وہ جس طرح پچھلے سالوں میں بڑے زور و شور کے ساتھ آ رہے تھے اس دفعہ نہیں ہوا اس طرح۔ لیکن یاران گرامی میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہ کچھ باتیں عجیب سی آپ کو شاید لگے نا، کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے چکروں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی روٹی مکان کپڑے سے فرصت نہیں ہے، کئی دفعہ ہمیں اپنے درباروں سے اور اپنے مسلکی اختلاف سے فرصت نہیں ہے، اور ادھر انگریز اور غیر مسلم ہمارے ایمان پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اور مسلکی اختلافات تو تب کریں گے نا جب مسلمان رہیں گے، تو جب مسلمان ہی نہ رہے تو پھر سنی کیا اور دیوبندی کیا اور وہابی کیا اور شیعہ کیا، پھر یہ تم تب ہوں گے نا جب مسلمان ہوں گے، تو وہ تو اسلام کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ باقی جھگڑے کہاں چلے جائیں گے؟ اس وجہ سے اپنے دشمنوں کو پہچانیں، یہ مغربی کلچر سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، کہ یہ کلچر ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جائے گا اور آہستہ آہستہ ان کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ ہمارے بچوں کے بالوں کی کٹنگ، ان کے لباس، ان کا بولنا، ان کے مطلب ایک ایک چیز جو ان کی وہ سب انگریزوں جیسی ہوتی جا رہی ہے، کافروں جیسی ہوتی جا رہی ہے، اور اسلام پر اگر عمل کریں، یہ شلوار قمیض پہننے کو، ٹوپی کو، داڑھی کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہ اولڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، پرانے سوچ کے لوگ ہیں، اس طرح کہا جاتا ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر ہماری عزت ہے، اسلام کے اندر ہماری بقا ہے۔ اگر ہم دین پر قائم نہ رہے تو پھر جو دنیا کے اندر حشر ہو رہا ہے، جو کشمیر کے اندر حشر ہو رہا ہے مسلمانوں کا، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، وہ یہاں ہمارے ہاں بھی ہوگا۔ اللہ کریم اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے اور اسلام پر پابند رکھے، اسلام پر قائم رکھے۔ اسلام ختم نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، اسلام انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر خود ان عیسائیوں کو پتہ چل جائے گا، جب ان کے سامنے آ کر ان کی صلیب توڑ کر کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، اور ان کے سامنے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی یہودی یا عیسائی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ درخت بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دو، میرے پیچھے عیسائی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ مطلب ایسا نہیں کہ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام تو باقی رہے گا اور قیامت تک اسلام باقی رہنا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا